السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انور علی بنگش۔ ملک بھر میں مہنگی بجلی کے خلاف احتجاجی مظاہرے آج بھی جاری ہے۔ بڑے شہروں میں بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف ہڑتال بھی آج تھی۔ کچھ بازار بند تھے، کچھ کھلے تھے، لیکن زیادہ تر شہروں میں ہڑتال تھی۔ اور صوبوں کا جو ہے مرکز سے ہمیشہ شکایت رہی ہے کہ ہمارے بقایا جات، چاہے وہ خیبر پختونخوا صوبہ ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، اور کل تو آزاد کشمیر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں جو نیٹ ہائیڈل پرافٹ جو ہے اس میں ہمیں پیمنٹ نہیں ہوتی۔ اربوں روپے مرکز نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہمارے 1200 ارب روپے جو ہے وہ مرکز کے پاس ہے اور ہمیں نہیں دے رہے۔ این ایف سی میں بھی ہمیں شیئر نہیں مل رہی، اور قبائلی علاقے جو خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکے ہیں ان کی بھی پیسے ہمیں نہیں مل رہے۔ تو یہ صوبوں کے جو شکایات ہیں مرکز سے، اس کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں۔ جو دوسری طرف سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی اپیل جو ہے وہ خارج کی ہے، اور کہا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کروانا یہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اس پہ فرض ہے کہ 90 ڈیز میں وہ الیکشن کروائیں۔ خیبر پختونخوا میں خاص کر ایک دن پہلے سوات میں ایک بار پھر دہشت گردوں نے پولیس پر حملہ کیا تھا، اس میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا تھا۔ تورغر میں بھی دھماکہ ہوا ہے۔ ٹی ٹی پی نے ان حملوں کو کلیم کیا ہے۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن خان صاحب اور سینئر صحافی تجزیہ کار کیسر تنولی صاحب۔ حسن صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جو مہنگی بجلی جو ہے اس کے خلاف احتجاج کئی دنوں سے جاری ہے۔ نگران حکومت جو ہے وہ میٹنگز کر رہی ہے اور آئی ایم ایف کو انہوں نے پروپوزل دی ہے، لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی اپروول نہیں ہے، یعنی اس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا اپروول آئی ایم ایف دے سکتی ہے کہ نہیں، ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں بنگش صاحب، شکریہ۔ یہ جتنے میرے خیال میں کیئر ٹیکر حکومت یا اس کا کیبنٹ جو میٹنگز کر رہی ہے، جو یہ سارا آپٹکس ہے، مطلب یہ ہے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، نہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ کوئی وہ آگے بات چلا سکتے، کیونکہ دے آر ہیئر فار قانون کے مطابق یہ صرف 90 دنوں 3 مہینے کے لیے، اور اس میں آلموسٹ 1 مہینہ تو میرے خیال میں 9 تاریخ کو ہو گیا تھا، تو 9 تاریخ اگر ابھی 9 تاریخ آنے والی ہے تو 1 مہینہ تو آلموسٹ گزر گیا۔ یہ سارا لوگوں کو جو ہے نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ یہ کوئی اور میجر فیصلہ جس طرح وابڈاز امپلائیز کو جو فری یونٹس مل رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، نہ اس کا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ان کا کام ہے ڈے ٹو ڈے افیئرس کو مینیج کرنا۔ ابھی یہ جو کر رہے ہیں کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو گئی، کیبنٹ بلائی گئی، پرائم منسٹر نے میٹنگ لایا، یہ سارا آپٹکس ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کس طرح کوشش کریں؟ پرسوں آپ نے جو بلکہ کل میرے خیال میں جو فائنانس ایکٹنگ منسٹر ہے شمشاد اختر صاحبہ، اس نے کلیئر کٹ کہا کہ یار کیپ یور ایکسپیکٹیشنز لو۔ یہ لفظ اس سے دیکھیں، ہر ورڈز ور کیپ یور ایکسپیکٹیشنز لو، آپ اپنی ایکسپیکٹیشن کو مینیج کریں۔ ہمارا کام جو ہے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے اسٹیٹ مرخی، شی از اے ویری آنیسٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ لیڈی، اس نے کہا کہ ہم سالوں کا جو مسئلہ ہے وہ ہم ابھی نہیں کر سکتے، دنوں میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ بجلی مزید مہنگی ہوگی، اور اس کے اور وجوہات ہیں۔ لاہور، پشاور، کوئٹہ، کراچی وغیرہ میں بجلی چوری ہو رہی ہے، یہ بڑا انسگنیفیکنٹ ہے۔ دیکھیں اس وقت آپ کے جتنے جو رینٹل پاور سٹیشنز آپ نے لگائے ہیں، اس کی کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ 2000 بلینز ہے، 2000 ارب روپے۔ اب کا ڈیفنس بجٹ ٹوٹل کتنا ہے؟ 1800 ارب۔ اب کا خیبر پختونخوا کا بجٹ میرے خیال میں 600 ارب ہے یا 500 ارب ہے، اراؤنڈ یہی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کے ڈیفنس بجٹ سے، اور یہ کیپیسٹی چارجز وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی۔ دا ریزن از کہ یہ اٹیچ کیے گئے ہیں ڈالر کے ساتھ، یو ہیو ٹو پے دیم ان ڈالرز، مطلب ہے کہ ڈالر کے ایکویولنٹ
یا اس وقت کا جو ڈالر ہے اس کے مطابق. تو یہ جو ہے نا یہ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے دیز آر کاسمیٹک میجرز. اس سے میرے خیال میں لوگوں کو بھی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پلان دیا ہے اس میں جو 7 روپے پچھلی حکومت نے 7.50 بیسک ٹیرف میں اضافہ کیا تھا, وہ کہہ رہے کہ اس کو فیزز میں کریں گے. اگر یہ اپروول ہوگی جو اب 7 روپے بیسک ٹیرف ہے تو کچھ مہینے 2-3 مہینے وہ کم کر لیں گے, اگلے مہینے میں 2 روپے, پھر وہ 4 روپے ہو جائیں گے. یہ شروع ہوتا ہے جولائی سے. تو یہ جولائی سے شروع ہوتا ہے, مطلب ہے کہ ابھی اس اگست میں 6 روپے تو 1 روپے اگر, لیکن اسی ہی منتھ میں میرے خیال میں 4 روپے اور بڑھنی ہے, وہ تقریباً 2 روپے اور وہ 2 روپے اور بڑھنی ہے. تو جولائی کے 2 روپے کر دے, اگست کے 2 روپے کر دے, سپٹمبر کے 2 روپے کر دے, تو وہی 6 روپے بن گئے. ادھر سے 2 روپے یہ اس درمیان میں آ گئے. دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے جیسا بھی بیٹھنا ہے نا چارپائی میں, آپ نے ادھر آپ کی سینٹر میں ہی ہونا ہے آپ نے. پرابلم یہ ہے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. وہ جو غالب کا شعر ہے میرے خیال میں, مفت کے پیتے تھے میں اور کہتے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ وہ ہماری جو فاقہ مستیاں تھیں ہمارے حکمرانوں کی. دیکھیے آپ کا پورا سسٹم کولیپس کر گیا ہے. نو بڈی از رسپانسبل. ہم جو سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہر جگہ پہ جو ہے نا, مجھے یہ بتاؤ کون سا ادارہ آپ کا اکارڈنگ ٹو دا قانون چل رہا ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, کوئی ابھی یہ جو کیئر ٹیکرز ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ اس کا مینڈیٹ یہی ہے کہ یار یو مینیج دا تھنگس ڈے ٹو ڈے افیئرس, تاکہ کوئی چیز سائنس سے نہ رہے, کوئی چیز جو ہے نا وہ سپرویژن آپ رکھے, اور کوئی نیا فیصلہ نہیں لے سکتے. لیکن ابھی جس طرح یہ میٹنگز کر رہے ہیں, ابھی ہمارے پرائم منسٹر نے جانا ہے میرے خیال میں یو این میں بھی جا رہے, یہ بھی سنا ہے کہ کہیں اور کینیا بھی جا رہا ہے. دیکھیں یہ نہ ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کریں گے, نہ ان کے ساتھ کوئی وہ ایم او یوز ہوتے ہیں کہ مہمان آ جاتے ہیں اس کو ایک چائے شائے پلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, جو کہ ایک لو لیول آفیسر کر دیتا ہے. یہ تو وہ اس پہ سائن نہیں کر سکتا. تنولی صاحب, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو فری یونٹس ہیں, مثال کے طور پر تقریباً 3.5 ملین یونٹس سالانہ استعمال کرتے ہیں جو سرکاری افسران ہیں یا وابڈا کے افسران ہیں, اس پہ 11-12 بلین روپے وہ سالانہ خرچ ہوتے ہیں. جو پاور منسٹری ہے اس نے جو اس پروپوزل کی مخالفت کی ہے کہ یہ فری یونٹ ختم کریں. کہتے اس سے نہ آپ کی چوری ختم ہوگی نہ آپ کو کوئی بچت ہوگا. اگر آپ یہ ختم کریں گے تو اس یونٹس کے مطابق جتنا الاؤڈ ہے اس کے مطابق آپ پیسے دیں گے, یعنی وہ بل جو ہے جتنا بجلی خرچ کرتا ہے لیکن وہ یونٹس جو ہے وہ آپ پیسے دیں گے. تو کیا یہ مسئلہ واقعی اس طرح ہے کہ اس جو فری یونٹس ہیں صرف وابڈا کے نہیں, ٹاپ ججز, جرنلز, بیوروکریٹس, جتنی بھی سرکاری افسران ہیں, اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ؟ بنگش صاحب آپ کا بہت شکریہ. معاملہ یہ ہے جہاں پہ یونٹس کی تقسیم ہے نا, یونٹس اگر بالفرض ایک ادارہ ہے وہ پولیس کا ہے, پولیس سروس فراہم کر رہی ہے تمام تر شہر کے اندر جو شہری ہیں ان کو, اور وہ سروس اگر خود کو نہیں فراہم کر رہی تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. وہ خود سب سے پہلے جو فیسیلیٹیٹر ہے یا جو سروس فراہم کرنے والا ہے اس کا حق اس کے اوپر ہوتا ہے, کوئی بھی ادارہ کیوں نہ. میں اس کی مخالفت اس لیے کروں گا کہ اگر بجلی بنانے والوں کو بجلی کی سہولت نہیں دی جائے گی یا ان کو اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا تو وہ تندہی کے ساتھ کام نہیں کریں گے. اور پھر آپ نے ٹھیک فرمایا جس طرح سے پاور ڈویژن نے کہا کہ پھر ہمیں ان کے بدلے ان کو پیسے دینے پڑیں گے, مطلب کہ وہ پیسوں کے بدلے ہی ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے سارے معاملے پہ. اب اس سے ہٹ کے اور معاملات ہیں. ہماری بجلی بہت بڑی تعداد میں چوری ہوتی ہے اور بجلی چوری کرنے والوں میں انہی کے 320 ارب روپے کی چوری ہوتی ہے. جو چوری ہوتی ہے اس چوری کو جو چوری کروانے والے ہیں نا وہ وابڈا کے اہلکار ہیں. اب ان کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ ہم تو آپ کا حق دے رہے ہیں, جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہوئے جو آپ کو ملنا چاہیے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کرپشن کرتا ہے یا اس کے باوجود کوئی اس طرح کی چوری میں ملوث ہے تو اس کو سخت سزا کا وہ حقدار ہے. دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں جی کہ احتجاج ہو رہے ہیں, بجلی کے بل جلائے جا رہے ہیں, کوئی خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ خودکشیاں, یہ احتجاج آپ جس حد تک مرضی چلے جائیں, آپ جو مرضی کر لیں, جان دینے سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا. ایک شخص اگر گلے میں بجلی کا بل ڈال کے ایک پل سے چھلانگ لگا دیتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے, تو اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا.
یہ بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا، آپ کو کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں ملنے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز مہنگی خریدتے ہیں اس کو سستی کیسے دے سکتے ہیں؟ بجلی اس وقت ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر تیل سے پیدا کر رہے ہیں، ڈالر میں اس کی خریداری کرتے ہیں، تو ڈالرز کے جو پاکستانی روپے میں اس وقت جو پاکستانی روپے کی قدر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم لوگ مہنگی بجلی بنائیں اور سستے داموں بیچ دیں؟ اس کا ایک ہی حل ہے، جو بجلی نہیں خرید سکتا وہ بجلی نہ استعمال کرے۔ اس وقت حکومت کی طرف سے یہ آپ کو حل دیا ہے کہ جو بجلی استعمال کرنا چاہتا ہے وہ بجلی کے بل ادا کرے گا۔ جو اگر بجلی استعمال کرے اور کہے جی یہ بل بہت زیادہ آ گیا، وہ بجلی استعمال نہ کرے، وہ دوبارہ سے جو ہے لالٹین استعمال کرے، وہ پنکھے کی جگہ وہ ہاتھ والی پنکھی اٹھا لے، اور جو ذرائع پہلے استعمال ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں۔ باقی آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں تو وہ کر لیں گے، یا نگران حکومت ہمارے لیے اجلاس بلا کے پرائم منسٹر صاحب نے 2 دفعہ میٹنگز کال کی، دونوں دفعہ وہ فیصلے اس لیے نہیں لے سکے، وہ لے ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ ہم نے جو شادیانے بجائے تھے نا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اور میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے شادیانے بجائے کہ جی ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہمارے طے پا گئے، اب ہم لوگ ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں، اور پاکستان تو ڈیفالٹ بہت پہلے کر گیا ہے، پاکستان تو عوام دیوالیہ ہو گئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو شادیانے بجے اس وقت نا، اس کے جو نتائج ہیں آگے آنے والے دنوں میں آپ مزید برداشت کریں گے۔ آج رات 12 بجے کے بعد آپ کے اوپر ایک اور سرجیکل اسٹرائک ہونے والی ہے۔ پیٹرول میں تو آپ چاہتے ہو بھی، آپ عوام کو، کوئی حکمران یہ نہیں چاہتا کہ اس کے دور میں عوام ان کو تو کرے یا ان کے خلاف سخت زبان کا استعمال کرے، ہم مشکل فیصلے لیں، کوئی نہیں چاہتا، لیکن مجبور ہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ اچھا حسن صاحب، تو نگران حکومت کا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ جو معاہدے ہیں پی ٹی آئی حکومت اور پی ایم ایل این نے کیے، اور جو 7.50 روپے پر یونٹ جو بیسک ٹیرف میں اضافہ ہے، یہ تو نون لیگ والوں نے کیا ہے نا، تو ہم تو عوام جو ہے ان کا غصہ تو پی ٹی آئی اور نون لیگ پہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، اصل جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کنویں کو صاف کر رہے ہیں لیکن اس میں جو گند پڑا ہے نا وہ گند آپ نہیں نکال رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ وابڈاز کے امپلائیز جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں 11 ارب تقریباً، ہم نے کہا کہ چوری ہو رہی ہے 300 ارب کی، 300 ارب، ٹھیک ہے، دونوں ملا کے وہ کچھ نہیں ہے۔ 2000 ارب آپ سے ادھر مفت میں جا رہا ہے، کیپیسٹی آپ بجلی لیں یا نہ لیں، لیکن اس کو اتنا دینا ہے جتنا اس نے کمٹمنٹ کی ہے۔ آپ نے ایک مشین لگی ہے، مشین کی کیپیسٹی ہے 200 یونٹ، وہ آپ لے رہے ہیں 50 یونٹ، لیکن یو ہیو ٹو پے 200 یونٹ کا آپ نے پیمنٹ کرنی ہے۔ یہ آپ کی جو ہے یہ کیپیسٹی چارجز جو آئی پی پیز کس نے کیے تھے؟ پیپلز پارٹی نے کیے تھے، اس کے بعد نواز شریف نے کیے، اس کے بعد پی ٹی آئی نے۔ دیکھیں جو بھی کرنا ہے، 48 آئی پی پیز تقریباً ہیں اس وقت، یہ آپ نے اس کو جتنا بھی ہے عوام کو بھی، اور اگر ہمارے جو 3 طبقے ہیں ججز، جرنیل اور بیوروکریٹس اینڈ پولیٹیشین، ان کو تھوڑی سی اگر اس ملک کا وہ آ گیا کہ چلو یار بہت ہو گیا، بہت کھایا اس کو، میرے خیال میں اگر تھوڑا بہت وہ کر لیں تو اس پیسے بھی نکل جائیں گے، لیکن اٹ از ناٹ دیٹ ایزی۔ دیکھیں ابھی آج رات جس طرح تنولی بھائی نے کہا کہ پروگرام کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 10-12 روپے یا 20 روپے تک جو ہے نا اس میں اضافہ ہو جائے، ساتھ ہی اسی مہینے کے بل میں یو ہیو ٹو پے 4 روپیز پر یونٹ ایکسٹرا، آپ نے وہ بھی پیمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی دیکھیں یہ اگر آپ بل اٹھائے تو آپ کی بجلی کی قیمت جو ہے نا وہ اگر 200 یونٹ ہے تو بجلی کی قیمت لیٹ سے 6000، لیکن آپ کا بل آئے گا 18000۔ ریزن اس کہ اس میں جتنی چیزیں ڈالی ہے، مطلب ہے کہ I have to pay for all the things، جس کا میرا ساتھ کوئی وہ نہیں ہے۔ اس میں یہ حسن صاحب وہ کہتے ہیں کہ 20% آپ کا جو ٹوٹل کنزمپشن ہے بل میں وہ ہے، 30% جو ہے ٹیکسز ہے، 50% جو ہے وہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے، یعنی جو لینڈ وہ 50 اگر جتنی ٹیکسز ہے وہ کہتے کہ جتنی ٹیکسز ہے وہ ملائیں تو وہ آپ کی 50% اور جو ہے نا اس کے علاوہ ہے کہ وہ گورننس کی جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اس کا سمپل حل جو ہے نا، میں ایک بات بتاؤں، اس کا سمپل حل ہے نا، سمپل حل ہے، یہ منوپلی وابڈا کی ختم کر دیں، کہ جو بھی بجلی بنانا چاہے، جو بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہے، آج آپ یہ ختم کریں، آج جس طرح پی ٹی سی ایل کے ساتھ آپ نے کیا نا،
PTCL بھی اس طرح منوپلی تھی نا PTCL کی, جب پرائیویٹ کمپنیز آ گئے, کمپٹیشن آ گئی, PTCL کمپیٹ نہ کر سکی. لیکن ہم نے ایسا ایکسپیرینس کراچی میں کر کے دیکھ لیا کہ الیکٹریکل لوگ ادھر بھی منافع پروڈکشن نہیں ہے, وہ ادھر بھی ادھر ایک ہی کمپنی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جس طرح باقی ملک میں ایک وابڈا ہے, کراچی میں صرف ایک ہی کا الیکٹرک ہے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کرنا ہے کہ اگر ایک ابھی لیٹ سے ہمارے ہزارہ ڈویژن ہے یا ملاکن ڈویژن ہے, اس میں ایک کمپنی نے آ کے کہتے ہیں یار ادھر میں 200 میگا واٹ لگاتا ہوں, 200 میگا واٹ لگاتا ہوں, میں پورے منگورا سٹی کو میں بجلی سپلائی کروں گا. وابڈا والا بھی کرے, جو مجھ سے لے گا وہ میرے والا کر دے, جو وابڈا والے کرتے, وابڈا والوں کی اپنی ٹرانسمیشن لائن ہے کر لے. ٹھیک ہے, یا اگر میں ان کی ٹرانسمیشن لائن یوز کر رہا ہوں تو آئی ول پے اس کی جو کرایہ ہے کیا بنتا ہے, وہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے میں وہ پے کروں گا. پھر آپ دیکھیں کہ وابڈا والے سدھرتے ہیں یا نہیں سدھرتے ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب خیبر پختونخوا حکومت نے یہ پروپوزل فلوٹ کیا کہ ہم ڈسٹریبیوشن تو لیتے ہیں, آپ ہمیں پروڈکشن بھی دے دیں. اپنی ڈسٹریبیوشن خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے 2015 میں اپلائی کی تھی ڈسٹریبیوشن کمپنی کے لیے اپنی, مطلب ہے کہ ہم جنریٹ بھی کریں گے ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے. ابھی تک سندھ حکومت نے بھی کیا ہے, اس پہ بھی وہ نہیں دے رہے کیونکہ نیپرا اور وابڈا جو ہے وہاں پہ مناپلی چل رہی ہے. تو اس کا یہاں پہ دیکھیں بنگش, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پبلک انٹرسٹ میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. انٹرسٹ ہو رہے ہیں, ہم نے اداروں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. نہیں سینٹرلائز سارا کچھ ہم کہتے ہیں کہ سینٹرلائز ہو, بس میرے ٹیبل پہ سب کچھ آئے, سب فائل آئے, صوبوں کو پھر صوبے ڈسٹرکٹ کو نہیں دے رہے. تنولی صاحب اگر یہ سارے جو ڈسکوز ہیں یہ صوبوں کو دے دیں اور پروڈکشن جو ہے وہ بھی دے, اور پرائیویٹائز اوپن مارکیٹ کر لیں کہ اگر کوئی پرائیویٹ پرسن کمپنی آ کے کوئی کمپنی لگاتا ہے, صوبائی حکومت اپنی کمپنی بناتا ہے, اور اگر ڈسٹرکٹ والے کہتے ہیں میں اگر کوئی چھوٹی سی کمپنی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس گاؤں کو بجلی دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر یہ فری کر دیں تو پھر کمپٹیشن ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ KP میں جو بجلی بناتے ہیں اس سے پانی سے وہ تقریباً 6000 میگا واٹ اس طرح کچھ ہے, اور جو ضرورت ہے وہ 3500-4000 میگا واٹ ہے, اور وہ بجلی 2 روپے پر یونٹ. اگر وہ ادھر جائیں تو پھر تو وہاں پہ بجلی سستی لوگوں کو ملنی چاہیے نا. بنگش صاحب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ڈسٹرکٹ سے صوبوں میں منتقل کرتے ہیں تو صوبوں کے اندر جو انتظامی معاملات چلانے والے ہیں, کوئی خلائی مخلوق یا آپ کو کوئی فرشتہ صرف لوگ وہاں پر نہیں ملیں گے. اس کے اندر آپ کے ظاہری بات ہے جب آپ تقسیم کا یا کوئی آپ کسی کو الاؤ کریں گے یا کوئی بڈنگ کی طرف جائیں گے, اس میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی جو بدقسمتی ہے وہاں پر یا تو پالیٹکس آ جاتی ہے یا پولیٹیشین آ جاتا ہے, یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ جتنا بھی اس کی شفافیت کی طرف لے کے جائیں یا بیوروکریسی کے انڈر آپ ماتحت کر دیں سارے معاملات کو, تو وہاں پر کک بیکس کا جو چکر ہے نا, اگر پرائیویٹ کمپنی کو بھی کسی کو کوئی ٹھیکہ دینا ہے یا کوئی بھی معاملات کرنا ہے تو وہاں پر پیسے کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے. جب آپ نے اس کے اوپر کمیشن طے کرنا ہے تو پھر وہ آپ کے حق کے لیے نہیں یا آپ کی بہتری کے لیے کوئی نہیں سوچتا. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں, یہ پیورلی بزنس ہوگا جس کے اوپر میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, اب میں نے اس کو اتنا پروفٹ کے ساتھ اپنے جیب میں واپس ریٹرن کرنا ہے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر چیزوں کو ہم نے ٹھیک چلانا, یہ ادارے بہت بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, ان کے پاس بڑا سیٹ اپ ہے, منظم نیٹ ورک ہے. اگر ہم ان کے اوپر چیک رکھ لیں, سزا اور جزا کا عمل تیز ہو جائے اور پتہ ہو کہ اگر ہم نے یہ غلطی کی تو اس کی سزا ملے گی. ساری چیزیں آج کل آپ کو پتہ ہے آن لائن ہو گئی ہیں, بڑا جدید نظام آ گیا ہے ہمارے پاس, پاور ڈویژن کے اندر بھی, وابڈا ڈویژن کے اندر بھی, ہماری آئسکو کے پاس بھی, پیسکو کے پاس بھی, سب کے پاس آن لائن نظام موجود ہے. تو اگر ہم لوگ سزا اور جزا کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں, چیزوں کو کنٹرول کر دیں, اپنے پاس اس کا ایک سیٹ اپ بنا لیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہ ادارے بنے ہوئے ہیں, ان اداروں کو مت خراب کریں. نئے ادارے بنائیں گے, نئے اداروں کے اندر نئے مسائل پیدا ہوں گے. اچھا, یہ سینٹرلائز ہونا چاہیے, صوبوں کے پاس جانا چاہیے, پرائیویٹائز ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حسن صاحب, تنولی صاحب کہہ رہے کہ نہیں یہ جو ہے نا سینٹر میں ہے, جس طرح ادارے بنے ہیں ان کے پاس سارا کچھ ہے, وہ کر سکتے ہیں اگر چاہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ اس کا حل پرائیویٹائزیشن اور صوبوں کے حوالے کرنا حل نہیں ہے؟ کہ کیونکہ جو گردشی قرضہ ہے وہ ہمیشہ IMF کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے. وہ کہتا ہے, IMF کہتے ہیں کہ آپ نے گردشی قرضہ ختم کرنا ہے. گردشی قرضہ ختم کرے تو پورے پاکستان میں جو ہے وہ سارے کنزیومر سے اس پہ ان پہ پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. تو وہاں جو KP ہے وہاں پہ 2 روپے یونٹ, ٹھیک ہے, آزاد کشمیر میں 2 روپے یونٹ, ادھر سندھ میں کوئلے سے بنتی ہے, جو ہے ہوا سے بجلی وہ ہوتی ہے. تو یہ اگر صوبوں کو جائیں اور پرائیویٹائز ہو جائے تو
کچھ علاقوں کو تو ریلیف پھر مل سکتے ہیں. دیکھیں میں اصل میں ہمارے ہاں جو بنیادی مسئلہ ہے نا وہ پنجاب ہے. ابھی میں اس میں تھوڑا سا, کیونکہ آپ جدھر بھی بیٹھے نا پنجاب کے ساتھ پرابلم ہے, آزاد کشمیر کے ساتھ ریسورسز ہے, خیبر پختونخوا کے وابڈا کے حوالے سے سندھ کے پاس جو ہے نا مینیج کر رہے. ابھی پی ایم ایل این گورنمنٹ نے کوشش کی کہ پنجاب کی اپنی پروڈکشن شروع کرے, لیکن اتنا ہیوی کاسٹ آ رہا ہے کہ اس میں ایل این جی اور اس پہ ابھی آپ کا ابھی دیکھیں خیبر پختونخوا حکومت نے لاسٹ جو تھا 2019 کی بات ہے یا 20 کی بات ہے, ایک ویلنگ کی ایک پالیسی انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ویلنگ کی پالیسی ہے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ 160 میگا واٹ کی بجلی اپنی ہے, 81 میگا واٹ ملکن 3 کی ہے, کچھ پیہور کی ہے, کچھ اوپر جو درال خوڑ ہے, یہ جو ابھی تاکوٹ ہے یا یہاں پہ جو ہے, یہ میں تربیلا کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ اپنی بجلی جو ہے نا وہ پڑی. تو نے کہا سکی کناری تیار ہو گئی, سکی کناری بھی تیار, کہتے ہیں ہم یہ خود وہ کر دیں گے. اس نے کیا کیا کہ 7 روپے پر یونٹ ہائی وہ آ گئی, بیڈنگ ہو گئی اس کی, 7 روپے پہ یہ دے دیا, 1 روپے ویلنگ چارجز وابڈا کو دینے تھے. کہ میں نے آپ کو ایبٹ آباد انڈسٹریل اسٹیٹ یا خطار انڈسٹریل اسٹیٹ کو آپ نے وہاں پہ ایک کمپنی نے 4 میگا واٹ خرید لیے. ابھی وابڈا کا کام ہے کہ میں ان کو پر یونٹ پر روپیز جو ہے میں ان کو پے کروں گا, یہ میرا جو ہے نا ٹرانسپورٹ ادھر ہوگی. یہ چل پڑا, نیپرا سے ہر جگہ سے اپروو ہو گیا. ایک بندہ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی والے چلے گئے ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ نے اس کو سٹے دے دیا. ابھی تک لاہور ہائی کورٹ نے یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرے خیال میں دیا ہے, وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. مطلب بعد میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ججز بھی یہ نہیں دیکھتے ہیں. ججز صرف یہ دیکھتے ہیں روکڑا کتنا آیا ہے, کہ کس بندے نے کتنا اس میں جو ہے نا. دیکھیں آپ سٹے دے رہے ہیں وداؤٹ لوکنگ انٹو اٹ کہ یار یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ کیا ہے, کیونکہ اس میں جو 7 روپے ہو گئے تو وابڈا کے اگینسٹ پیہور ہائی کینال کی جو ہے نا 18 میگا واٹ 18 سال وابڈا والے مفت استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ ایگریمنٹ ہی نہیں کر رہے تھے. پھر اس نے کہا کہ چلو ہم 2 روپے پر یونٹ آپ کو دیں گے. وہی پیہور ہائی لیول کینال جو ہے ایک چائنیز کمپنی نے اس کو 7 یا 11 روپے پہ جو ہے نا وہ لے لیا. مطلب یہ چل سکتا ہے. لیکن ابھی یہاں پہ کیا گئی, انٹرسٹ آ گئی پنجاب کے انڈسٹریلسٹ کی, پنجاب کے جو اشرافیہ ہے ان کی انٹرسٹ جو ہے وہ ہٹ ہو رہی تھی. یہی اگر آپ آزاد کشمیر کو دے دے, یہی اگر فیسلٹی آپ دوسرے صوبوں کو دے دے, تو میرے خیال میں نمبر 1. دوسری بات میں جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, یہ تو اور تھا, میں پرائیویٹائزیشن کی بات کروں. دیکھیں میں نے مثال دے دی پی ٹی سی ایل کی. پی ٹی سی ایل کے کمپیٹیٹر آ گئے ود بیٹر سروسز, ٹھیک ہے, اس میں لوپ سول ہوں گے, لیکن پی ٹی سی ایل کا سروس کیا تھا آپ کو پتہ ہے کس طرح وہ کر رہے تھے. اسی طرح آپ کا ایک ادارہ تھا پاکستان پوسٹ, پوسٹ آفس پاکستان پوسٹ, ابھی تو پاکستان پوسٹ ہے, پوسٹ آفس تھا پاکستان اس طرح کوئی تھا, تو وہ کدھر گیا بھی. میرے خیال میں میں نے تو گزشتہ 15-20 سال میں کبھی لیٹر اس پہ پوسٹ نہیں کیا ہے, کمپیٹیٹرز آ گئے, ٹھیک ہے. اسی طرح دیگر امپرومنٹ بھی کی ہے. اسی طرح اگر آپ ریلوے کو بھی کر دے, لیکن ریلوے از اے ہیوج, میرے خیال میں کوئی اس میں اتنا کمپٹیشن نہیں ہو سکتے, اس کے لیے ہیوج انفراسٹرکچر چاہیے. اگر آپ وابڈا کو کرے تو وابڈا والوں کے بھی لالے پڑ جائیں گے ان کو کہ جب ان کے کمپیٹیٹر آ جائے گا. ابھی ایک کمپنی ہے اس نے سکی کناری کا جو پروجیکٹ ہے وہ لے لیا, وہ کہتے ہیں میں پورا ہزارہ ڈویژن کو یہ جو 200 میگا واٹ 160 میگا واٹ ہے میں اس کو سپلائی کرتا ہوں, یہ مجھے دے دے. ابھی وابڈا والے کمپٹیشن میں آ جائے, اگر آپ بیٹر سروس, اگر یو فون والے بیٹر سروسز دے سکتے ہیں تو کوئی نیا ٹل پہ اس پہ موبی لنک پہ نہیں جائے گا, موبی لنک والا جو دے رہے ہیں وہ جو ٹیلیدار پہ نہیں جائے گا, وہ زونگ پہ نہیں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ کمپٹیشن آپ نے کریٹ. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو اس کے ایک ہوتے ہیں جو بالکل اس پہ پیٹ رکھا ہوا ہے, یہ ہم جو کہتے ہیں یار نہیں بس یہ حکومت اگر فیسیلیٹیٹ کرے, اوپر بیٹھے, جہاں پہ مونوپلی نہ بنے, ایس سی سی پی کو کر دے ایکٹیویٹ کرے, آپ کورٹس جوڈیشری میں کرے, لیکن وہ ول بل دا کیٹ, وہ جو تنولی بھائی نے کہا کہ اگر یہ ہو جائے اس کے لیے صرف خدا کا آنا باقی ہے. پیغمبر نے تو آ گئے, صحابہ تو آ گئے, ولی آ گئے, پیر آ گئے, مرشد آ گئے, سارا ہو گیا. ایک اللہ نے کہتے ہیں پاکستان میں نے خود انٹروین کرنا. نہیں تنولی صاحب, اگر جس طرح یہ کہہ رہے کہ صوبوں کو دے پرائیویٹائز کریں, سینٹرل جو آپ کا ٹرانسمیشن لائن ہے وہ پورے ملک میں ہے, یعنی اگر وابڈا صرف جو ہے وہ آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کے چارجز لے لیں, NTDC, ہاں ٹھیک ہے, حکومت جو ہے اپنا ٹیکس لگا لیں,
کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنا آپ کا ٹیکس بنتا ہے, جی ایس ٹی جتنا وہ ہے وہ لگا لیں, اور صوبے یا جو پرائیویٹ کمپنی جو بجلی بنائیں گے وہ شہر میں مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے کسٹمر جو ہے ان کے ساتھ وہ کہ ایڈورٹائزمنٹ کہ ہماری کمپنی کی بجلی اتنے پر یونٹ ہے, ٹھیک ہے, جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ گورنمنٹ کا ہے, وہ وابڈا کو بجلی کے اس بندے کو آپ نے اتنی پر یونٹ اتنی یہ جو بلنگ والی پالیسی کیپی گورنمنٹ نے کی ہے نا, وہ ان کے پر یونٹ پر روپیز اس طرح جو ہے, یہ تو پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے, نہ بھی سرکولر ڈیپٹ ہوگی, نہ آئی ایم ایف آپ پہ پریشر ڈالے گی, نہ کچھ ہوگا, آپ کو ٹیکس جو ہے ریونیو تو آپ کی جنریٹ ہوگی. صوبے جو ہے وہ جتنی چاہے آپ 2 روپے دے, 5 روپے دے, 3 روپے انڈسٹری کو زیادہ دے, کم دے, کیونکہ آپ کی انڈسٹری تو ریجن میں کسی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتی اسی وجہ سے. بانگش صاحب, ریاست جو ہوتی ہے نا, ریاست کس کے ساتھ جڑی ہے؟ ریاست ہوتی ہے ریاستی اداروں کے ساتھ. اب ریاستی اداروں سے مراد ہے کہ ریاست کا ریاستی اداروں کے اوپر کنٹرول ہونا. اگر ابھی ہم لوگ وابڈا کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں, ریلوے کو کر دیتے ہیں, پاکستان پوسٹ کو کر دیتے ہیں, یا کسی بھی ادارے کو نہ کریں, نہیں کر دیتے ہیں. اب اگر ہم لوگ اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں, کیا اس کو بنگش لیں گے, اس کو حسن خان لیں گے, اس کو تنوری لے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ہم تو باہر کھوکھا کھولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت. ملکی معاشی جو حالات ہیں, جو ملکی معاملات ہیں, اس کے اندر جو بھی آئے گا وہ باہر سے آئے گا. کون آئے گا؟ کوئی انٹرنیشنل کمپنیز آئیں گی, کوئی امریکہ سے آئے گا, کوئی چائنا سے آئے گا, کوئی برطانیہ سے آئے گا, کوئی اٹلی سے آئے گا, کوئی فرانس سے آئے گا. اسلامی ممالک ہے وہ تو آلریڈی کہتے دے دو, ہم دے دیں, آ جائیں گے. ہم نے ایئرپورٹ رکھوا دیا گروی نا, اور بہت سارے معاملات کر دیے. تو جب آپ نے یہ ساری چیزیں کسی اور کے حوالے کر دی ہیں تو پھر آپ کا انتظامی کنٹرول کیا ہوگا؟ پھر تو آپ کو روز وہ آنکھیں بھی دکھائیں گے, آپ کے معاملات بھی چلائیں گے, اور الٹا آپ کے ملک سے کمائی بھی کریں گے. دنیا میں ماڈل ہے نا, ماڈل دیکھیں پاکستان کا پی آئی اے کا ماڈل آپ دیکھیں, ایک اور جو آپ کا وائٹ ایلیفنٹ تھا پی آئی اے, ابھی پرائیویٹ کمپنیز آ گئے, لیکن وہی ایئرپورٹ سول ایویشن کو علیحدہ کیا. ہم نے ریلوے میں اپنی کئی جو ٹرینز آپ کو پتا ہے وہ پرائیویٹ کی ہوئی ہیں, لیکن اس کے اندر جو اس وقت حال ہے, یا جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, یا جس ریٹ کے اوپر لوگ مجبوراً سفر کرتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیں اپنے ان اداروں کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, ہمیں اپنے ان اداروں کو مضبوط بنانے کے اقدامات کرنے چاہیے. ہمارے ادارے ہمارے کنٹرول میں ہوں گے, ہماری مرضی سے چلیں گے, تب یہ ملک آگے بڑھے گا. پرائیویٹائز کرنا یا اس کو لوگوں کے حوالے کرنا, باہر سے کمپنی آ کے یہاں پر چیزیں چلا دیں, اس کا یہ حل نہیں ہے. اس ملک کی جو تباہی شروع ہوئی ہے نا, کارڈینل 2 لوگوں نے کی ہے. ایک تھا جب ایوب خان جو تھے وہ اس نے پروسیس کو ڈی ریل کیا, آئین اور قانون کو سائڈ پہ رکھ کے بس خود آ کے ایک راستہ بنا دیا جو ابھی تک جاری ہے. وہ تو اس کا معاملہ بھی اللہ کے پاس ہے, لیکن اس نے اس ملک کے ساتھ جو کارڈینل سین جسے کہتے ہیں نا, دا فرسٹ ڈس اوبیڈینس جسے کہتے ہیں, جس کی وجہ سے انسان کو ڈیتھ آ گیا نا, وہ جان ملٹن کی ایک بڑی مشہور وہ ہے پیراڈائز لاسٹ میں, اسے شروع ادھر سے ہوتی ہے کہ جی اگر یہ ڈس اوبیڈینس نہ ہوتی تو شاید ہمیشہ زندہ ہوتے, اور یہ ہوتا. ایک وہ دوسرا اس میں دیکھیں 6 لوگ حسن صاحب کی بات سے جو ہے نا ایگری کریں گے, حسن صاحب سمیت, کہ اس نے یہ سب کچھ کیا اور ظلم اور زیادتی ہوگی. 4 لوگ اس کے اگینسٹ بھی کھڑے ہوں گے, ان 4 کو آپ مائنس نہیں کر سکتے, بالکل نہیں. لیکن اور دوسرا جو اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے, کہ جس نے ساری چیزوں کو نیشنلائز کیا, اسکولوں کو, فیکٹریز کو, ہر ایک چیز کو, اٹ واز اے کارڈینل سن. دونوں نے جو کیا ہے نا اس ملک کے ساتھ, میں ابھی تک عوام بھگت رہی ہے اس کو, کیونکہ بھٹو نے جو ایوب نے جو کیا, اس کے نقش قدم پہ پھر ضیاء بھی چلا, مشرف بھی چلا, یحییٰ بھی چلا, اور وہ سلسلہ چلتا گیا, اور ابھی تک چل رہا ہے. آج بھی جو جرنیل ہے نا, اصل پاور ان کے ہاتھ میں ہے, عوام کے پاس یا عوامی لیڈر کے پاس یا اس کے پاس نہیں ہے. جج اور یہ کا ایک اکا کہتے ہیں اسے, وہ بنا ہوا ہے دونوں کا, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے نا یہ جو پرائیویٹائزیشن نیشنل, آج آپ پرائیویٹ یہ جو دیکھیں اسٹیل ملز ہر سال 300 بلین ہے کچھ میرے خیال میں, وہ آپ کو انجیکٹ کر رہے ہیں. کس لیے؟ ادھر اسٹیل فیکٹری ہے نا ہمارے, یہ جو جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک اسٹیل فیکٹری ہر سال جو ہے نا وہ کروڑوں میں کماتے ہیں. ہماری والی جو اسٹیل ملز ہے وہ ہم سے اربوں میں لیتی ہے. یار دے دو کسی کو, کیوں نہیں دے رہا؟ اس کی زمین زیادہ ہے تو زمین کے لیے کوئی پالیسی بناؤ نا. معاملہ بانگی صاحب یہی نا, ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے, آپ کے انتظامی کنٹرول خراب ہے, کرپشن ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 50% جو ہے آپ کی وہ. اچھا دوسری حسن صاحب, یہ جو صوبوں کو, اور میں دوسری بات, وہ جو AJK کے پرائم منسٹر نے جو بات کی میرے خیال میں بہت ویلڈ بات ہے,
کہ ہم جو ہے نا منگلا سے میرے خیال میں 4000 2600 میگا واٹ 2600 میگا واٹ وہ دے رہے ہیں، اور اور نیلم جیلم 350 اس نے ایک اور بات کی کہ نیلم جیلم بھی کشمیر میں ہے کہ نیلم جیلم سے کتنے سال ہو گئے کہ وہ بجلی استعمال کرے، میرے خیال میں وہ بھی آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ مینی وہ ہے 1000 میگا واٹ کے قریب وہ ہوگی، کہتے ابھی تک ہمارے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر رہے ہیں، مطلب کہ بڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ اچھا وہ اور ڈاکہ کون ڈال رہا ہے؟ ریاست۔ تو اسی پہ لیکن جس طرح یہ پیہور والا ہوا تھا، بالکل پیہور والا 18 سال اس ریاست نے جو ہے نا وہ کیا تو یہ کشمیر کے ساتھ یہ جو ریاست ہے وعدے بھی کرتے ہیں، ایگریمنٹس بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ وعدے اگر آپ اب صوبوں سے ایگریمنٹس یا عوام کے ساتھ ایگریمنٹس ہوتی ہے نا، اگر وہ پورا نہیں کرتے، مثال کے طور پر جو کے پی کا جو مرز ڈسٹرکٹ ہے اس وقت وعدہ کیا کہ 100 بلین روپے پر ایئر، یعنی 5 سال میں تقریباً کوئی 500 بلین، 10 سال میں کوئی 1000 بلین کا وہ تھا کہ ہم دیں گے این ایف سی کے تحت 3% دیں گے، اور وفاق جو ہے وہ 100 بلین دیں گے، لیکن 5 سال میں ابھی تک صرف 103 بلین دیے ہیں۔ کے پی چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ہمارے 1200 روپے جو ہے بلین روپے جو ہے وہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ میں وفاق کے، یہ کیوں سینٹرل گورنمنٹ جو ہے یا ریاست جو ہے وہ صوبوں کے حقوق پہ کیوں بیٹھ رہے؟ پھر وہاں سے بغاوت ہوتی ہے، بلوچستان کی گیس کا مسئلہ، ٹھیک ہے، وہاں سے آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، سندھ میں بھی وہ ان کا اپنا گیس ہے، ان کے جو انڈسٹری ہے ان کو نہیں ملتی، ان کے لوگوں کو نہیں ملتی، کے پی کا بھی یہی حال ہے۔ یہ جس ملک میں قانون نہ ہونا، آئین نہ ہونا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ غازی بروتا، غازی پختونخوا میں ہے، بروتا پنجاب میں ہے، 45 کلومیٹر ہے، یہ 46 کلومیٹر، صرف اس لیے قانون بدلا گیا کہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ اس کو ملے گی جہاں پہ پاور جنریشن یونٹ ہے۔ یار 40 کلومیٹر خیبر پختونخوا میں آ رہی ہے، پیسر ادھر سے آ رہی ہے، آخر میں جا کے 10 کلومیٹر کا ڈال کے پنجاب کا ڈال کے، جس ملک میں آئین پہ عمل، یہ جو آپ کے اے جی این قاضی فارمولہ، اے جی این قاضی فارمولے کو این ایف سیڈ اپروڈ، سی سی آئی 3 دفعہ اپروڈ، کیبنٹ اپروڈ، سپریم کورٹ اپروڈ، سب کچھ، آج کل اس کا اے جی این قاضی فارمولے پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ ہر سال اتنی انکریز ہوگی، 20 سال سے خیبر پختونخوا، یہ 1991 میں ہوا تھا، یہ دیکھیں، یہ نواز شریف گورنمنٹ کی اچھی چیزیں تھی جو واٹر ریکارڈ ہوا تھا صوبوں کے درمیان۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی 3 ملین ایکڑ فیٹ یا 5 ملین ایکڑ فیٹ، کیونکہ 8 ملین ایکڑ فیٹ ہے، اس میں کچھ استعمال ہو رہی ہے، کچھ ڈرین ہو رہی ہے پنجاب کو، اس کے مطابق جو یوز کر رہے ہیں وہ پیسے دیں گے، وہ بھی نہیں دے رہے، بدماشی ہے چل رہی ہے۔ تو دیکھیں جس ملک میں بھائی جان آئین جو ڈاکومنٹس ہے جس پہ آپ کے بڑوں نے، میرے بڑوں نے، سب کے بڑوں نے دستخط کیا ہے، اور ہم نے ایگری کیا ہے کہ یہ ریاست ہے، ریاست کا ڈھانچہ ریاست کی جو ہے اس کتاب کے مطابق چلے گا، جب اس کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو پھر یہ جو وعدے وہی جو گورنمنٹس کرتے ہیں، 2018 میں جو خیبر پختونخوا دیکھیں، اس وقت صرف پروجیکٹ یہ تھا کہ ہم کس طرح سے یہ قبائلی اضلاع کو جو ہے وہ مرج کرے، کچھ اور اہداف تھے اور کہیں سے پریشر تھا، اس کے علاوہ جتنے اس نے وعدے، حالانکہ بیسٹ جو تھا نا سرتاج عزیز کا وہ جو ریکمنڈیشن تھی اس کے مطابق کر دیتے، لیکن ہم نے اوور نائٹ جو ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ جس ملک میں آپ کا سپریم کورٹ کی حالت دیکھے، آپ کی بیوروکریسی کی حالت دیکھے، آپ کی جرنیلوں کی حالت دیکھے، آپ کی جو ہے نا جوڈیشری کی حالت، مطلب ہر جگہ پہ آوے کہ آوا ہی بگڑا ہوا ہے، نو بڈی از فالوئنگ دا لا، کوئی قانون کو فالو نہیں کر رہے، کوئی آئین کو فالو۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے، ہو گئے؟ نہیں ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے کیوں کہا؟ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کو کہا میں نہیں تھا، الیکشن کا کام تھا، نہیں تھا، لیکن کہاں آ گیا، کہتے آئین یہ، لیکن کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں ہونے چاہیے، ہم نے کہا کہ جی ہم تیار نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں نے تو وہی کہا نا کہ اس ملک میں آپ کی جرنیل کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس جوڈیشری کے پاس طاقت ہے، بیوروکریسی کے ساتھ ٹیکٹکس ہے، اور انہیں کو استعمال کر کے، اور سیاستدان بیوقوف بنا ہوا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ پھر کبھی جرنیل کے گود میں بیٹھ جاتا ہے، کبھی جج کے گود میں، کبھی بیوروکریٹ کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں اس ملک سے ہر سال بلینز آف ڈالرز نکلتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ کا ہر ایک جرنیل جو ہے وہ جب جاتے ہوئے 1 ارب روپے تک اس کو ملتے ہیں، وہ کہاں انویسٹ کرتے ہیں؟ اچھا اس کے آج نہیں سنیں، آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کسی جرنیل نے فیکٹری لگائی ہے، یا کسی جج کو جو ہے نا اس کو نے کوئی فیکٹری لگائی ہے، وہ جا کے آسٹریلیا، وہ جا کے یورپ، وہ جا کے مڈل ایسٹ،
وہ جا کے ادھر انویسٹ کرتے ہیں, فلیٹس لیتے ہیں, سارا ادھر کرتے ہیں. اچھا اسد صاحب, سچ نہ ہو تنوری صاحب, یہ جو ہے اس بلوں میں جو ڈالرز کا ریٹ ہے اس کا بھی بہت اہم رول ہے کہ ڈالرز کا ریٹ جب بڑھتا ہے تو اس سے بجلی اور جو تیل ہے ان کی کل ڈالر کا ریٹ اگر نیچے بھی آئے گا تو بل نیچے نہیں آئیں گے. اچھا, دوسری یہ ہے کہ کل ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس کی نئی کمیٹی انہوں نے بنائی, اکنامک ریوائول کمیٹی جو نگران حکومت ہے. اس میں ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ آپ کے تقریباً 2 یا 3 ٹریلین روپیز جو ہے وہ افغانستان پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ افغانستان میں ہے, ان کے ذریعے پاکستان میں ڈالرز خریدے جاتے ہیں اور وہ افغانستان جو اپنی ضروریات ہیں وہ مارکیٹ میں تو وہ ایکشن کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے ڈالر کرنسی روپے کو مضبوط کریں. تو کہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کریں, اسمگلنگ کو کنٹرول کریں, لیکن اس کمیٹی نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے. دیکھیں معاملہ تو ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا نا کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے پاس تو اختیارات ہیں ہی کچھ نہیں. یہ تو اختیار ہے نا کہ وہ اسمگلنگ کو روکے. اسمگلنگ جب منتخب حکومتیں تھیں, طاقتور حکومتیں تھیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, پی ڈی ایم کی حکومت تھی, انہوں نے کیوں نہیں روکی؟ یہ معاملہ تو سب کے سامنے ہے. ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے اسمگلر افغانستان حکومت کا بھی وہ ہے نا, افغانستان سے اسمگلر صبح آتے ہیں, رات کو سارا دن کی کارروائی کر کے رات کو واپس چلے جاتے ہیں. یہ ہمیں, مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, عام لوگوں کو پتا ہے, کہ تو یہ ہمارے اداروں کو نہیں پتا. تو یہ بات ہے نا کہ تو یہ ملوث ہے, ملی بھگت سے ہوتا ہے سب کچھ. آپ کے 26 انٹیلیجنس یا کوئی مختلف ادارے جو بارڈر کو مینیج کر ہر ایک کیسا ہے, یہ ملی بھگت سے ہوتا ہے, یہ مینیج کیا جاتا ہے سارے, اور اس میں ہر کسی کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. کسی کو تھوڑا فائدہ پہنچتا ہے, کسی کو زیادہ پہنچتا ہے, کسی کو بہت زیادہ پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بلوں والا معاملہ یا بجلی کی قیمتوں والا معاملہ, اس کو دماغ سے لوگ اپنے نکال دیں کہ آپ کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے, آپ کو بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں واپس 100-150 پہ آ سکتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا, اس کو ذہن سے نکال دیں. بڑا سمپل فارمولہ ہے, حکومت پاکستان, ریاست پاکستان نے آپ کو دے دی ہے کہ اگر آپ بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے تو بجلی استعمال نہ کریں. نہیں, یہ لگژری تو نہیں ہے. مثال دیتا ہوں, میں کا مثال دیتا ہوں, ایک چھوٹا سی مثال. ایک چھوٹے بریک کا بھی وقت ہوا ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین. حسن صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے بریک سے پہلے. تنوری نے بڑی پتے کی بات کی کہ دیکھیں وہی کیپ یور ایکسپیکٹیشن, لیکن لگژری تو نہیں ہے نا, یہ تو ضرورت ہے نا. میں ایک بتا, ایک لگژری کیوں نہیں ہے؟ آپ رات کو جن کے پاس پیسے ہیں, جن کے پاس بجلی ہے, اے سی چلاتے ہیں, کمبل لے کے سوتے ہیں. گرمیوں میں بھی امریکہ میں ہوم لیس لوگ جو ہے نا وہ پارکوں میں وہ ٹینٹ لگائے ہوئے پڑے رہتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں, وابڑا والے کرتے کیا ہیں. آج آپ اسے کہتے بل زیادہ ہے, ہمارے گھر میں چھوٹا سا حجرا ہے, بیٹھک سمجھ لے وہ ہے, انہیں میٹر لگا ہوا ہے, وہاں پہ کچھ ہوتا نہیں ایکٹیویٹی, ہفتے میں ایک دن پنکھا چلتے یا کچھ ہو جاتے, اس پہ وہ کر دیا, جرمانہ کر دیا. میں گیا, ہم نے بڑا یار جرنلسٹ ہے, سینئر بندہ ہے, لوگ ان کو سنتے ہیں, ایس ڈی او کے پاس, نہیں جی یہ تو آخر میں ایکشن وغیرہ سب نے اسے کہتے ہیں یار اس کو کم کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی 30%. سنیں کچھ, میں نے کہا ریزن کیا, میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ میں کہتا ہوں یار میں نے کہا کہ یہ اٹھا کے جاؤں لیبارٹری کرو, لیکن اس پہ پھر وہ درد کہتے ہیں ہم کم کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ اس کو 30% نہیں 90% 60% کم کر دیا. اچھا, کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ جی یار 20,000 کے بجائے 5,000 بل. میں نے کہا جمع کر دیا, میں نے 5,000 جمع کر دیے. دوسرے مہینے وہی دوبارہ. پھر دیکھیں وابڈا والے, میں کہتا ہوں پیسکو تک میں گیا, اور سب سے کرپٹ ادارہ اس وقت آپ کا وابڈا میں جو ہے نا وہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے. آئسکو کے اندر بھی ہے, نہیں لیکن وہاں پہ تو اندھیر نگری ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بیسٹ پیڈ ڈسٹرکٹ ہے وہ مردان ہے. اچھا, اور سب سے کرپٹ آفیسرز آپ کے سارے جو ہوتے ہیں ادھر ہی لگا, ادھر ہی جہاں پہ ریکوری اچھی ہوتی ہے, ریکوری اچھی ہوتی ہے. نہیں تنوری صاحب, لیسکو جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں, میں اس دن وہ خبر پڑھا کہ شہباز شریف نے اپنے جو ایم این ایز ہیں, پی ایز ہیں, ان کا بورڈ جو ہے اس میں سارے وہی لگا دیا. ان کا جو چیف ہے وہ بھی نون لیگ کا ہے. کے پی میں جو پسکو کا تھا وہ تو جی آئی کے حوالے کیا تھا. مگر صاحب ایمانداری سے ایک بات کا جواب دیجیے گا, اگر کل آپ کو چیئرمین وابڈا لگا دیا جائے تو آپ کی کیا کوشش ہوگی کہ آپ گاؤں کے آپ کے عزیز و اقارب جو پاس جو کوالیفائڈ ہوں گے, آپ کوشش کریں گے ان سب کو ایڈجسٹ کیا جائے. تو ہمارے ملک میں تو یہی ہوتا ہے. لیکن میں تو جنرل تو نہیں ہوں نا, تو وابڈا کا اگر وابڈا دیکھ یہاں پہ بدقسمتی ہے. ایوی کہتے ہیں اگر خدا کرے, خدا خواستہ, نہ خواستہ نہیں چھوڑ دے, خدا خواستہ
پڑھنے گیا کہ جی بنگش کو جی کر دے کیا اللہ تعالیٰ جو ہے نا خون والا ہے. میں کہوں گا بنگش صاحب ایسے مہربانی میں تو بنگش صاحب ہم آئیں گے تنوع نہیں آئے گا کہ یار آپ کو تو وہ پتہ تو ہے. ریٹائر اگر پیمرا کے کہتے تو پھر کچھ ہوتا ہے. وہ کسی ادھر تو ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ریٹائر جنرل جو ہے وہ بیٹھے ہیں آج کل جنرل کی کیا qualification ہے؟ نادرا پہ بھی نہیں. جنرل مجھے یہ بتاؤ They are qualified for کس چیز everything. کی qualification ہے؟ They are دیکھیں qualified for everything. وابڈا was the most wealthiest institutions in پاکستان. جس دن وہ ضیاء الحق نے ابھی خیرے بھی نہیں کر سکتے بدوائیں کیا وہ بھی نہیں کر سکتے اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی اس ٹائم چیئرمین وابڈا ہیں, ٹھیک ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی صاحب کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں, ماضی اٹھا کے دیکھ لیں کہاں کہاں پر ان کے اوپر کیا کیا معاملات چلیں. میں خود ایک کیس کے اندر وٹنس ہوں, فیڈرل کیپٹل کے اندر ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا, ان کے بیٹے کے اوپر ان کے ساتھ تو, اور حاضر سروس تھے. معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں, لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی کوشش یہ لوگوں کو ہوتی ہے چن کہ چن کے ہم لوگ لگاتے ہیں. کرپٹ جرنیل کو اٹھاؤ. ابھی یہ نادرا بھی ابھی آپ دیکھیں نادرا بھی جائے گا. وہ رولز میں چینج کیا لیکن وہ کورٹ میں چیلنج ہو گیا, کورٹ کی بات آ گئی. تو ہاؤ کین کیئر ٹیکر گورنمنٹ ڈو دس چینجز یار؟ یہ عدالت میں وہ عدالت میں چیلنج ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب ان رولز میں جو تبدیلی ہے اس کو روکیں, اور جو پہلے سے رولز تھے اس وقت تک یہ یار کاکڑ نے کچھ نمک حلالی تو کرنی ہے. اچھا یہ جو ابھی ہم نے قومی اسمبلی سے کچھ بل منظور کروائے تھے اس میں اس چیز کے اندر ریلیکسیشن دی گئی ہے نہیں, وہ جو ہے نا رولز انہوں نے چینج کیے کہ نادرا کا جو چیئرمین ہے وہ حاضر سروس بھی لگ سکتا ہے, جس طرح این ڈی ایم اے اور باقی جو ہے اس کے. ابھی دیکھیں این ڈی ایم اے یہ بالا کوٹ سٹی کا آپ کو میرے خیال میں اچھا اندازہ ہوگا. بالا کوٹ سٹی 2005 میں آج تک آپ میں گیا ہوں, وہ جو انہوں نے بنانا ہے آج بھی ڈبوں میں رہ رہے ہیں. وہی ہے. اور 10 جرنیل چینج ہو گئے. 10 اچھا ہمارے پاس اور ٹاپکس ہیں یہ جو رونا دھونا ہے وہ کرتے جائیں گے. اچھا الیکشن کے حوالے سے حسن صاحب آج سپریم کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کی اپیل تھی پنجاب میں انتخابات کی, جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا اپریل میں مئی کی 14 مئی کے لیے کہ آپ الیکشن کروائیں 90 ڈیز میں, تو وہ اپیل خارج کر دی. اس میں لکھا ہے جو کچھ ایک ہفتہ 2 ہفتے پہلے وہ ڈیٹیل ججمنٹ آئی تھی کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرانا لازمی ہے. آئینی طور پر آپ کسی بھی وجہ سے اس میں آپ چینج نہیں کر سکتے. آج بھی ججز کی until and unless there is بہت بڑا کوئی حادثہ ہو یا وہ جو آج بھی جو سماعت ہے اس میں چیف جسٹس جسٹس منیب اختر جسٹس اعجاز حسن کی بھی تینوں کی یہی تھا کہ 90 ڈیز آئینی مدت ہے, اس کے اندر آپ نے کرنے ہیں. تو کیا یہ فیصلہ عام انتخابات جنرل الیکشن پہ کوئی وہ الیکشن کمیشن کو ڈرا سکتے کہ جلدی جلدی شیڈول جاری کریں؟ دیکھیں یہاں پہ میرے خیال میں ابھی تو یہ ریت چلی ہے کہ جی آئین کو سائٹ پہ رکھو, اپنا کرو. جس طرح پہلے یہ کام جرنیل کرتے تھے اب الیکشن کمیشن کر رہی ہے, کبھی تو الیکشن کمیشن اتنا دیکھیں قانون میں لکھا ہے کلیئر کٹ. شاید میں بھی چاہوں گا کہ ڈیلے ہو لیٹ ہو, لیکن میری چاہنے اور نہ چاہنے سے جو کتاب میں لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ 90 ڈیز. وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ چونکہ اور چنانچہ, وہ کلیئر کٹ ہے کہ جب اسمبلی اپنی مدت سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے بھی ڈیزالو ہوئی تو اس میں آپ نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا ہے. اگر یہ سیلف وہ ہو گئی تو 60 ڈیز میں کرنا ہے. اب اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے. تو سپریم الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ جو ڈیلیمیٹیشن والا شوشہ چھوڑا ہے کہ نمبر آف سیٹس بھی وہی ہے, نمبر آف ایم این ایز بھی وہی ہے, نمبر آف ایم پی ایز بھی وہی ہے, اور آپ کے پاس ڈیجیٹل بورڈ بھی لگا ہوا ہے. اس دفعہ جو سینسس ہوا ہے وہ ڈیجیٹل. ابھی اس وقت اگر آپ چاہیں تو 24 آورز میں جو ہے آپ سارے ڈیلیمٹ کر سکتے ہیں. the reason is کہ صرف آپ نے اس کو وہ کرنا ہے, ڈیجیٹل بورڈ لگا ہوا ہے. لیکن حلقہ بندیاں جو ہے وہ بھی بہت رول پلے کر دیے ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو کیسے نیچے لانا ہے اور کس کو اوپر لانا ہے. یہ کام ہونا تو جب ادارے یہ کیا ہم اسی انتظار میں کہ کس طرح ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو پورا, ٹھیک ہے میرا بھی اسے نہیں لگتا ہے, آپ کا بھی نہیں لگ رہا, یہ میرے لگنے اور چاہنے اور نہ چاہنے والی بات نہیں, یہ قانون کی بات. آج اگر آپ قانون پہ عمل کریں تو میرے خیال میں بہت سے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. یہ جو سوشل کنٹریکٹ ہے ریاست اور عوام کے درمیان, اس کو ہم آئینی پاکستان کہتے ہیں. اس کے مطابق الیکشن کمیشن کو کیا مسئلہ ہے,
کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اچھا اس پہ تنولی صاحب جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا لیکن اس پہ عمل تو نہیں ہوا. پی ٹی آئی کہہ رہی کہ وہ درخواست دے گی توہین عدالت کی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. تو کیا سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی کارروائی کیونکہ پہلے تو انہوں نے نہیں کی کیونکہ جے آئی پی ڈی ایم والے آ کے سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ گئے کیونکہ ان کو خوف تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس آئے. تو اس حوالے سے کوئی کارروائی کر سکتے ہیں آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اگر تو جس چیز کا ذکر بھی آپ نے کیا کہ سپریم کورٹ کے سامنے آ کے لوگ بیٹھ کے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کال دی تھی لیکن چیف الیکشن آپ کو کمشنر اگر لگتا ہے اور اگر واقعی ایسا ہوا کہ اس پریشر میں کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو سکا تو یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے اس ملک اور اس قوم کے ساتھ. ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے جو ذمہ دار لوگ ہیں اور خاص طور پہ عدلیہ جو ہے اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے فیصلے لکھوائے بھی گئے, ہمارے فیصلے کروائے بھی گئے اور ہمارے فیصلے مرضی سے ہوتے بھی رہے. اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عطا بندیال صاحب جو ہیں, عمر عطا بندیال صاحب, ان کے پاس تقریباً 2 ہفتے رہ گئے, انہوں نے جانا ہے. اور نئے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب, ان کی تعیناتی کا معاملہ بھی فائنل ہو چکا ہے کہ اس کے بعد وہ نئے چیف جسٹس ہوں گے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ایک ادارہ نہیں یہ فیصلہ کر سکتا. یہی پلی انہوں نے لی تھی اس وقت بھی سپریم کورٹ کے اندر کہ ہمیں سیکیورٹی کو بھی دیکھنا ہے اور سیکیورٹی فراہم کرنی ہے ہمیں منسٹری آف انٹیریئر نے, اور منسٹری آف انٹیریئر کے جو ماتحت ادارے ہیں وہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کریں گے. اس کے علاوہ ہمیں اس کے اندر مدد کرنی ہے منسٹری آف فائنانس نے. فائنانس والے ہمیں بتائیں گے کہ ہم ہمیں فنڈز دیں گے کہ نہیں. اگر ان کے پاس یہ ساری چیزیں دوسرے ادارے ان کو فراہم نہیں کرتے تو وہ کیسے یہ سارا کام کر سکتے ہیں؟ وہ اس میں تو یہ جو فیصلے اس میں تو اصل سر اس فیصلے میں بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد اور فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, ہماری جو ذمہ داری آزاد فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی. تو ایک جج نے کہا کہ 5 سال تک آپ نہیں گئے تو پھر وہ الیکشن نہیں ہوں گے. میں ایک بات بتاتا ہوں, تنولی بھائی نے کہا کہ یہ کلیکٹیو ڈیسیژن تھا. ان اے وے انٹیریئر نے سیکیورٹی نہیں دینی ہے, ڈیفنس والوں نے بھی وڈرا کیا, فائنانس نے پیسے نہیں دیے. آپ کا کتاب کیا کہتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ کتاب کہتا ہے, قانون کہتا ہے کہ جب یہ ہو تو آل دا ادارے جو ہے ول کم ان سپورٹ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے, انٹیریئر کس بنیاد پہ کہہ سکتی ہے کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے؟ میں کیونکہ یہ ان کے اس کے سیکیورٹی ہے, رانا ثناء اللہ کی تھی یا مسلم لیگ کی تھی, اٹ واز دا اسٹیٹ سیکیورٹی آپریٹرز. تو ہاؤ کین وہ کہہ سکتے ہیں کہ کل میں منسٹر بن گیا تو کیا پورے ملک کی سیکیورٹی میرے اس پہ ہوگی؟ اختیار تو آپ کے پاس ہوگا نا. اسی طرح فائنانس یہ تو ہے نا کہ کلیکٹیو ڈیسیژن تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے اس وقت بھی اس وقت بھی. تو جو کلیکٹیو ڈیسیژن ابھی بھی دیکھیں پیپلز پارٹی جو اس وقت بھی رضا ربانی جو ہے نا کروکوڈائلز کے پارٹی والے تو ابھی بہت غصے میں ہیں. کیوں؟ یہ صرف پبلک کے لیے نورا کشتی پبلک کے لیے ہے, ورنہ یہی دیکھیں بنگش. میں آپ کو ایک بات غصہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو حلقہ بندیاں ہیں کراچی میں ان کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے. اس میں غصہ ہونے والا ہے. جب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ کر رہے تھے تو ابھی ٹی پی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا تو حلقہ بندیوں کے خلاف وہ تو میرے خیال میں, کیونکہ اگر یہ حلقہ بندیوں کے خلاف تھے تو وہ نہیں مردم شماری کی منظوری کیوں دیتے؟ وہ اور بات ہے. جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا سی سی آئی میں تو پیپلز پارٹی واز دیئر. پیپلز پارٹی واز کولیشن تھی نا, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو تھی اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی نا. آج پیپلز پارٹی والے جو ہے نا جو کروکوڈائل وہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ہم 90 ڈیز کے اندر ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. کل ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ اس میں پی ملن والے اچھے ہیں, ایٹ لیسٹ دے آر کلیئر. نہیں یار ہم نہیں چاہتے, بس نہیں چاہتے. اچھا ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے ناظرین. یہ جو ہے کلیکٹیو ڈیسیژن پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن اور مختلف سیاسی جماعتوں کا یا پیپل پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے, لیکن ہمارے خیال میں ہمارے جو یہاں بیٹھے ہیں ان کا خیال ہے کہ پیپل پارٹی والے بھی انتظار کرتے دیکھتے رہیں گے اور فروری تک یہ الیکشن تو ضرور جائیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.